Bismillahir Rahmanir Rahim. Ihya'ul Ulum Volume 4. In this volume, Imam Ghazali explores the purification of the soul and the importance of knowledge in our daily lives. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. مظہر نور خدا رازدار مصطفیٰ الغزالی بحر علم و آگہی بے کراں. اب حجت الاسلام امام ابو حامد محمد الغزالی رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں عرف عام میں امام محمد الغزالی یا امام غزالی بھی کہا جاتا ہے، ان کی مارکۃ الآراء تصنیف احیاء علوم دین، جس کی 4 جلدیں ہیں اور جس کی ہر جلد 10 چھوٹی کتابوں پر مشتمل ہے، اس حکیمانہ کتاب کی 4تھی جلد، جو کہ منجیات کے بارے میں ہے، یعنی وہ باطنی اوصاف جن کی مدد سے فلاح، کامیابی اور سعادت ابدی حاصل ہوتی ہے، اس 4تھی جلد کی 3ری کتاب اس آڈیو کتاب کی صورت میں پیش کی جا رہی ہے، جس کا نام ہے کتاب الخوف والرجا، یعنی خوف اور رجا کا بیان. احیاء علوم دین کا اردو ترجمہ مولانا ندیم الواجدی نے کیا ہے اور اس کو دارالاشاعت اردو بازار کراچی پاکستان نے شائع کیا ہے. کتاب الخوف والرجا، خوف اور رجا کا بیان. جاننا چاہیے کہ خوف اور رجا دونوں ایسے بازو ہیں جن کی مدد سے مقربان خدا اعلیٰ مقامات تک پرواز کرتے ہیں، یا ایسی 2 سواریاں ہیں جن پر سوار ہو کر آخرت کے پرخطر راستے طے کیے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے قرب کی منزل اور جنات نعیم کا ٹھکانہ نہایت دوری پر واقع ہے. ان کے راستے خطرات سے پر ہیں، اپنے چلنے والوں کو تھکا دینے والے ہیں اور اعضاء و جوارح کو مشقت میں ڈالنے والے ہیں. اس منزل اور ٹھکانے تک پہنچنے کے لیے رجا کی سواری ناگزیر ہے. اسی طرح دوزخ کی خوفناک آگ اور المناک عذاب سے بچنا بھی خوف کے بغیر ممکن نہیں. اس لیے ان دونوں کی حقیقت، ان کے فضائل اور ان دونوں میں تضاد اور اختلاف کے بعد جمع کی صورت بیان کرنا نہایت ضروری ہے. اس لیے ہم اس کتاب کو 2 ابواب میں تقسیم کرتے ہیں. پہلے باب میں رجا کا حال بیان کریں گے اور دوسرے باب میں خوف کا حال لکھیں گے. پہلا باب رجا کی حقیقت، فضائل، دوائے رجا اور طریقہ حصول. رجا کی حقیقت. جاننا چاہیے کہ رجا سالکین کے مقامات میں سے ایک مقام اور طالبین کے احوال میں سے ایک حال ہے. اگر کسی شخص کا کوئی وصف قائم اور باقی رہ جائے تو اسے مقام کہتے ہیں، اور اگر وصف عارضی اور جلد زائل ہونے والا ہو تو اسے حال کہا جاتا ہے. جس طرح زردی کئی طرح کی ہوتی ہے، ایک سونے کی زردی ہے، یہ باقی رہنے والی ہے. دوسری زردی جلد زائل ہو جانے والی ہے، جیسے خوف کی زردی، اور ایک زردی ان دونوں کے درمیان ہے، جیسے مریض کے جسم کی زردی. اسی طرح قلب کی صفات میں بھی یہ تقسیم ہے. جو وصف غیر ثابت ہو اسے حال کہتے ہیں، اس لیے کہ یہ وصف جلد متغیر ہو جاتا ہے، اور یہ صورت تمام اوصاف قلبیہ میں پیش آتی ہے. یہاں ہمارا مقصد رجا کی حقیقت بیان کرنا ہے. رجا اگرچہ حال، علم اور عمل تینوں سے تکمیل پاتا ہے، یعنی علم حال کا باعث ہوتا ہے اور حال عمل کا سبب بنتا ہے، مگر بحیثیت مجموعی رجا صرف حال کا نام ہے. اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ جس چیز کو تم مکروہ یا محبوب سمجھتے ہو وہ 3 حال سے خالی ہے. یا تو حال میں موجود ہوگی، یا ماضی میں اس کا وجود رہ چکا ہوگا، یا مستقبل میں اس کا انتظار ہوگا. اگر تمہارے دل میں کسی ایسے وجود کا خیال آئے جو ماضی میں واقع ہو چکی ہے، اسے ذکر و تذکر کرتے ہیں، اور اگر
اور اگر وہ چیز جو تمہارے دل میں آئی ہے فی الحال موجود ہے تو اسے وجد، ذوق اور ادراک کہتے ہیں۔ اسے وجد اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسی حالت ہے جسے تم اپنے نفس میں موجود پاتے ہو، اور اگر تمہارے دل میں کسی شے کا خیال آئے جس کا وجود مستقبل میں متوقع ہے اور وہ شے تمہارے دل پر غالب آ جائے، اسے توقع اور انتظار کہتے ہیں۔ اگر وہ چیز جس کا تمہیں انتظار ہے مکروہ ہو اور اس کے خیال سے دل کو تکلیف ہو تو اسے خوف کہتے ہیں، اور اگر وہ چیز محبوب ہو اور تمہیں اس کے انتظار سے خوشی اور لذت حاصل ہو تو اسے رجا کہا جاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ رجا اس چیز کے انتظار سے خوش ہونے کا نام ہے جو تمہیں محبوب ہے، لیکن اگر تمہیں کسی محبوب شے کا انتظار ہے اور تم اس کے ملنے کے خیال سے خوش ہوتے ہو تو یقیناً تمہارے پاس ایسے وسائل ہوں گے جن کے ذریعے تم اپنے محبوب تک پہنچ سکتے ہو۔ اگر ایسا ہے تو یہ رجا ہے، اور اگر تمہارے پاس کوئی ایسا وسیلہ نہیں اور خواہ محبوب کے وصال کی آس لگائے بیٹھے ہو تو یہ فریب خوردگی اور بے وقوفی ہے، اور اگر وسائل کا وجود اور عدم وجود معلوم نہ ہو تو ایسے انتظار کو تمنا کہتے ہیں، کیونکہ اس میں بلا سبب انتظار پایا جاتا ہے۔ رجا کا اطلاق کہاں ہوگا؟ رجا اور خوف کا اطلاق ان اشیاء پر ہوگا جن کا وجود یقینی نہ ہو بلکہ مشتبہ ہو، اور جن چیزوں کا وجود یقینی ہو ان پر رجا کا اطلاق صحیح نہیں ہے۔ مثلا طلوع آفتاب کے لیے یہ کہنا صحیح نہ ہوگا کہ مجھے آفتاب طلوع ہونے کی امید ہے، کیونکہ طلوع اور غروب دونوں کا وجود یقینی ہے۔ البتہ یہ کہنا صحیح ہے کہ بارش ہونے کی رجا ہے یا خشک سالی کا خوف ہے۔ ارباب قلوب پر یہ حقیقت منکشف ہے کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اور قلب کی مثال ایسی ہے جیسے زمین، اور ایمان ایسا ہے جیسے زمین کے لیے بیج۔ طاعات کی مثال ایسی ہے جیسے زمین میں ہل چلانا، اس کی صفائی کرنا، نہریں کھودنا اور ان سے کھیتی کی آبیاری کرنا۔ جو دل دنیا میں غرق اس کی لذت میں منہمک ہو، اس کی مثال ایسی ہے جیسے بنجر زمین جس میں کوئی بیج نہیں جمتا۔ آخرت کا دن کھیتی کاٹنے کا دن ہے، اس لیے تم اس دن وہی کاٹو گے جو دنیا کی زندگی میں بو گے۔ آخرت کی کھیتی ایمان کے بیج کے بغیر ممکن نہیں، اور ایمان قلب کے خبث اور سوء اخلاق کی موجودگی میں کم ہی نفع پہنچاتا ہے۔ جس طرح بنجر زمین میں کوئی بیج نہیں جمتا، خواہ اس کی کتنی ہی آبیاری کیوں نہ کی جائے۔ اس لیے اگر کسی بندے کو مغفرت کی رجا ہے تو اسے اپنی رجا کو کاشتکار کی رجا پر قیاس کرنا چاہیے۔ چنانچہ جو کاشتکار اچھی زمین منتخب کرتا ہے اور اس میں عمدہ بیج ڈالتا ہے اور وہ تمام طریقے اختیار کرتا ہے جن سے بیج پودوں کی صورت میں زمین کے نیچے سے ابھریں اور ان کی نشو و نما ہو، یعنی وقت پر پانی دیتا ہے، خردرو گھاس صاف کرتا ہے اور وہ تمام رکاوٹیں دور کرتا ہے جن سے پودوں کی بڑھوتری متاثر ہو یا کھیتی میں بگاڑ پیدا ہو جائے، اس کے بعد اللہ تعالی سے یہ آس لگا کر بیٹھ جائے کہ وہ آسمانی اور زمینی آفات سے اس کی کھیتی کو محفوظ رکھے گا۔ اس انتظار اور توقع کو رجا کہتے ہیں۔ اور اگر کسی شخص نے سخت پتھریلی زمین میں بیج ڈالے جو بلندی پر واقع تھی اور جہاں پانی پہنچنے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا، پھر اس کی نگہداشت نہیں کی بلکہ کھیتی کٹنے کے انتظار میں بیٹھ گیا، یہ انتظار نہیں، حماقت اور غرور ہے، رجا نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کسی نے اچھی زمین میں بیج ڈالے لیکن اس کے بعد تمام مراحل سے غفلت برتی، پانی نہیں دیا بلکہ آسمان سے پانی برسنے کا انتظار رہا اور ایسے موسم میں یا ایسے مقامات میں بارش کی آس لگائے بیٹھا رہا جہاں بارش نہیں ہوتی، یا ہوتی تو ہے لیکن وہ اتنی نہیں ہوتی کہ کھیتی کی تمام ضرورتیں پوری کر سکے، اس انتظار کو تمنا کہتے ہیں، رجا نہیں کہتے۔ اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ رجا کا اطلاق صرف اس محبوب کے انتظار پر ہوتا ہے جس کے لیے وہ تمام اسباب مہیا ہوں جو بندے کے دائرہ اختیار میں ہیں، اور صرف وہ اسباب باقی رہ گئے ہوں جو بندے کے اختیار سے خارج ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جو اگر شامل حال ہو تو تمام موانع اور مفسدات دور رہیں۔
یہی حال بندہ مومن کا ہے اگر وہ دل کی زمین پر ایمان کا بیج ڈالے اور اسے عبادات کا پانی دے، بدخلقی کے کانٹوں سے بچائے اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ توقع رکھے کہ اس کا ایمان موت تک باقی رہے گا اور اس کے دل کی کھیتی اچھی طرح پک جائے گی تاکہ قیامت کے دن کاٹی جا سکے۔ اگر ایسا ہے تو اس کا انتظار صحیح معنوں میں رجا ہے اور عمدہ وصف ہے۔ یہ رجا اسے ایمان کو باقی رکھنے اور اسے نشو نما دینے کے تمام اسباب پر مسلسل عمل کرنے کا پابند بنائے گی تاکہ معرفت کے وقت مغفرت یقینی ہو۔ اور اگر کسی نے زمین دل میں بیج تو ڈال دیے لیکن اس کے بعد کوئی خبر نہیں لی کہ وہ پانی نہ ملنے کے باعث خشک ہو گئے ہیں یا بارش کی زیادتی کے سبب گل گئے ہیں یا اخلاق فاسدہ کے کانٹوں اور خرد رو پودوں نے اسے اپنی گرفت میں لے لیا ہے یا دنیاوی لذات کے کیڑوں نے حملہ کر دیا ہے، اور ان تمام غفلتوں اور کوتاہیوں کے باوجود مغفرت کا منتظر اور متوقع ہو تو یہ انتظار اور توقع حماقت اور غرور ہے۔ چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، الاحمق من اتبع نفسہ ہواہا وتمنى علی اللہ، احمق وہ شخص ہے جو اپنے نفس کو اپنی خواہشات کے تابع بنا دے اور اللہ پر تمنا کرے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت کئی مرتبہ گزر چکی ہے اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا، پارہ نمبر 16 رکوع نمبر 7 آیت نمبر 59۔ پھر ان کے بعد ایسے ناخلف پیدا ہوئے جنہوں نے نماز برباد کی اور نفسانی خواہشوں کی اتباع کی، سو یہ لوگ عنقریب خرابی دیکھیں گے۔ فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب یاخذون عرض هذا الادنى ویقولون سیغفر لنا، پارہ نمبر 9 رکوع نمبر 11 آیت نمبر 169۔ پھر ان کے بعد ایسے لوگ جانشین ہوئے جو کتاب کے وارث ہوئے اور جو دنیا کا مال لے لیتے اور کہتے ہیں کہ ہماری مغفرت ہو جائے گی۔ ایک جگہ باغ والے کی مذمت فرمائی جب اس نے یہ الفاظ کہے، ما اظن ان تبید هذه ابدا وما اظن الساعة قائمة ولئن رددت الى ربی لاجدن خیرا منها منقلبا، پارہ نمبر 15 رکوع نمبر 17 آیت نمبر 35 اور 36۔ میرے خیال میں یہ باغ کبھی تباہ نہیں ہوگا اور نہ میرے خیال میں قیامت آنے والی ہے، اور اگر میں اپنے رب کے پاس پہنچایا گیا تو اس سے اچھی جگہ مجھے ضرور حاصل ہوتی۔ بہرحال وہ بندہ جو طاعات میں کوشش کرتا ہے اور معاصی سے اجتناب کرتا ہے اس بات کا مستحق ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے تمام نعمت کی امید کرے، اور تمام نعمت یہ ہے کہ جنت میں داخل ہو، اور وہ گناہگار جو توبہ کر لیتا ہے اور جو کچھ قصور اس سے سرزد ہو اس کا تدارک کرتا ہے، اسے اس بات کا حق ہے کہ وہ اپنی توبہ کی قبولیت کی امید رکھے، اور اگر توبہ سے پہلے گناہ کو برا سمجھتا ہے، نیک اعمال سے خوش ہوتا ہے، اپنے نفس کی مذمت کرتا ہے اور توبہ کا متمنی ہے، تب اسے توفیق توبہ کی امید رکھنی چاہیے، کیونکہ گناہ کو برا سمجھنا اور توبہ کی خواہش کرنا توبہ تک پہنچانے والے اسباب ہیں۔ رجا کا مرحلہ اسباب کی پختگی کے بعد ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا گیا ہے، ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ، پارہ نمبر 2 رکوع نمبر 11 آیت نمبر 218۔ حقیقتاً جو لوگ ایمان لائے ہوں اور جن لوگوں نے راہ خدا میں ترک وطن کیا ہو اور جہاد کیا ہو، ایسے لوگ ہی رحمت خداوندی کے امیدوار ہوا کرتے ہیں۔ اس آیت کے معنی یہ ہیں کہ یہی لوگ رحمت الہی کی رجا کا استحقاق رکھتے ہیں۔ یہ معنی نہیں کہ رجا صرف انہی لوگوں کے ساتھ مخصوص ہے، اس لیے کہ ان کے علاوہ بھی لوگ رجا کرتے ہیں، حالانکہ ان میں رجا کا استحقاق نہیں ہوتا۔ استحقاق صرف انہی لوگوں کو حاصل ہے، لیکن جو شخص اثر تاپا مکروہات میں غرق ہو اور اپنے نفس کو برا نہ سمجھتا ہو،
برا بھی نہ سمجھتا ہو اور نہ اس کے دل میں توبہ اور اللہ کی طرف واپسی کا عزم ہو، ایسا شخص اگر مغفرت کی رجا کرتا ہے تو یہ ایسا ہے جیسے کوئی نادان بنجر زمین میں بیج بوئے اور یہ عزم کرے کہ وہ نہ پانی دے اور نہ صفائی وغیرہ کا اہتمام کرے۔ حضرت یحییٰ ابن معاذ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک بدترین فریب خوردگی یہ ہے کہ آدمی عفو کی امید میں ندامت کے بغیر گناہ کیے جائے، اللہ تعالیٰ سے کسی اطاعت کے بغیر قربت کی توقع رکھے اور آگ کا بیج بو کر جنت کے پھلوں کا منتظر رہے اور معاصی کے ذریعے اطاعت گزاروں کا گھر مانگے، بغیر عمل کے جزا کا طالب ہو اور ظلم و زیادتی کے باوجود اللہ سے کسی اچھے معاملے کا متمنی ہو۔ بقول شاعر ترجن نجات ولم تسلک مسلکها ان السفینۃ لا تجری علی الیبس، تو نجات کی توقع رکھتا ہے حالانکہ اس کے راستے پر نہیں چلتا، کشتی خشکی پر نہیں چلا کرتی۔ رجا کے بعد جد و جہد۔ ہم نے رجا کی حقیقت پر خاصی روشنی ڈالی ہے۔ اگر اس کا خلاصہ کیا جائے تو یہ حاصل نکلے گا کہ یہ ایک حالت ہے جو علم کے نتیجے میں اکثر اسباب کے وقوع کے بعد پیدا ہوتی ہے۔ اس حالت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ جو اسباب باقی رہ گئے ہیں ان کی تکمیل کے لیے ہر ممکن جد و جہد کی جائے۔ کاشت کی مثال میں جو شخص اچھی زمین میں عمدہ بیج بوتا ہے اور ضرورت کے مطابق پانی دیتا ہے، اس کی رجا صادق ہوگی اور اسے اس بات پر آمادہ کرے گی کہ وہ زمین کی نگرانی رکھے، جو گھاس اور کانٹے وغیرہ پیدا ہو جائیں انہیں صاف کرے، وقتاً فوقتاً پانی دیتا رہے اور کھیتی کٹنے تک کسی بھی وقت غفلت نہ کرے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رجا کی ضد یاس اور نا امیدی ہے۔ اگر آدمی کسی چیز سے مایوس ہو تو وہ اس کے لیے جد و جہد کر کے اپنے آپ کو مشقت میں نہیں ڈالتا۔ جد و جہد وہی کرتا ہے جسے ملنے کی امید ہوتی ہے۔ چنانچہ جو شخص یہ بات جانتا ہے کہ اس کی زمین بنجر ہے، اس کے بیج بیکار ہیں اور پانی کی پہنچ سے باہر ہے، تو وہ یقینی طور پر زمین کی نگرانی سے دور رہے گا۔ رجا اس لیے محمود ہے کہ وہ عمل پر اکساتی ہے اور نا امیدی اس لیے مذموم ہے کہ اس سے عمل میں سستی پیدا ہوتی ہے۔ خوف رجا کی ضد نہیں ہے بلکہ سفر سلوک میں اس کا رفیق ہے، جیسا کہ عنقریب بیان کریں گے، بلکہ یہ بھی عمل کا محرک ہے، البتہ اس کا طریقہ دوسرا ہے۔ رجا میں رغبت ہے اور خوف میں رہبت۔ اگر کسی کو رجا کی حالت میسر ہے تو یہ اس امر کا مقتضی ہے کہ اعمال میں زیادہ سے زیادہ مجاہدے کرے اور طاعات پر مواظبت کرے، خواہ احوال میں تبدیلی ہوتی رہے۔ طول مجاہد اور مواظبت اعمال سے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے میں اور اس سے مناجات کرنے میں لذت حاصل ہوگی اور وہ نرمی اور تعلق کے ساتھ دامن سوال دراز کرے گا۔ یہ صورتحال اس شخص کو بھی پیش آتی ہے جو کسی بادشاہ سے یا کسی اور شخص سے رجا کرے۔ اگر کسی شخص کو یہ حالت پیش نہ آئے تو سمجھ لو کہ وہ ابھی مقام رجا سے دور ہے اور غرور و تمنا کی گھاٹی میں گرا ہوا ہے۔ یہ ہے تفصیل رجا کی اور اس علم کی جس سے رجا پیدا ہوتی ہے، اور اس عمل کی جو رجا سے پیدا ہوتا ہے۔ رجا سے ان اعمال کا پیدا ہونا حدیث شریف سے ثابت ہے۔ زید خیل رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ جس شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ بہتری کا ارادہ کرتا ہے اس کی کیا پہچان ہے، اور جس کے ساتھ بہتری کا ارادہ نہیں فرماتا اس کی کیا علامت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے دریافت کیا، تیری کیا حالت ہے؟ عرض کیا کہ میں خیر اور اہل خیر سے محبت کرتا ہوں، جب کسی عمل پر قدرت پاتا ہوں تو اس کی طرف سبقت کرتا ہوں اور یہ یقین رکھتا ہوں کہ مجھے اس عمل کا ثواب حاصل ہوگا، اور جب کوئی چیز مجھ سے فوت ہو جاتی ہے تو میں اس کے لیے غمزدہ ہو جاتا ہوں اور اسے پانے کی خواہش کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ شخص کی علامت ہے جس کے ساتھ
اللہ تعالی بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، اگر تیرے لیے برائی کا ارادہ کرتا تو تجھے اسی میں لگا دیتا، پھر تجھے یہ بات بھی معلوم نہ ہو پاتی کہ تیری ہلاکت کس وادی میں واقع ہونے والی ہے۔ اور یہ طبرانی کی حدیث ہے جس کو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی علامات بیان فرما دی ہیں جس کے لیے خیر کا ارادہ کیا گیا ہے۔ اب اگر کسی شخص میں یہ علامات مفقود ہوں اور وہ یہ سمجھتا ہو کہ میرے لیے خیر کا ارادہ کیا گیا ہے، وہ فریب خوردہ ہے۔ رجا کے فضائل اور ترغیبات۔ جاننا چاہیے کہ رجا کے ساتھ عمل کرنا خوف کے ساتھ عمل کرنے سے اعلیٰ ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سے قریب تر بندہ وہی ہوتا ہے جو اس سے زیادہ محبت کرتا ہو، اور محبت رجا سے زیادہ ہوتی ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے دو بادشاہ ہوں، ان میں سے ایک کی خدمت اس کے احسان کی امید میں اور دوسرے کی خدمت اس کے خوف کی بنا پر کی جاتی ہو، تو ظاہر ہے دوسرے ہی کے ساتھ محبت زیادہ ہوگی۔ اسی لیے رجا اور حسن ظن کے سلسلے میں خاص طور پر موت کے وقت سے متعلق شریعت میں بہت سی ترغیبات موجود ہیں۔ ارشاد باری ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، پارہ نمبر 24 رکوع نمبر 3 آیت نمبر 53۔ اس آیت کریمہ میں نا امیدی کو قطعاً حرام قرار دیا گیا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے حالات میں درج ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر وحی نازل فرمائی کہ تم جانتے ہو کہ میں نے تم میں اور یوسف میں جدائی کیوں کی؟ اس لیے کہ تم نے یوسف کی گمشدگی کی خبر سن کر اس کے بھائیوں سے یہ کہا تھا اخاف ان یاکلہ الذئب وانتم عنہ غافلون، پارہ نمبر 12 رکوع نمبر 12 آیت نمبر 13۔ اور میں یہ اندیشہ کرتا ہوں کہ اس کو کوئی بھیڑیا کھا جائے اور تم اس سے بے خبر رہو۔ تم نے بھیڑیے سے خوف کیوں کیا؟ مجھ سے رجا کیوں نہ کیا؟ یوسف کے بھائیوں کی غفلت پر نظر کیوں کی؟ میری حفاظت پر نظر کیوں نہ کی؟ ایک حدیث میں ہے لا یموتن احدکم الا وهو یحسن الظن باللہ تعالی، یہ مسلم کی حدیث ہے جس کو جابر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، تم میں سے جو شخص مرے اللہ کے ساتھ حسن ظن رکھے۔ ایک حدیث قدسی میں ہے اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا انا عند ظن عبدی بی فلیظن بی ما شاء، یہ ابن الحبان کی حدیث ہے جس کو واثلہ ابن الاسقا رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، وہ مرے ساتھ جو چاہے گمان رکھے۔ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے پاس تشریف لے گئے، اس پر نزع کا عالم طاری تھا۔ آپ نے اس سے دریافت کیا کہ تمہاری کیا کیفیت ہے؟ اس نے عرض کیا میں اپنے دل میں گناہوں کا خوف اور رحمت رب کی امید پاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کے دل میں یہ دونوں چیزیں جمع ہو جاتی ہیں اسے اللہ تعالیٰ کی رجا کے مطابق عطا کرتا ہے، اور جس چیز سے ڈرتا ہے اس سے مامون رہتا ہے۔ یہ ترمذی، نسائی، ابن ماجہ کی حدیث ہے جس کو انس رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ ایک شخص اپنے گناہوں کی کثرت کے باعث سخت مایوسی کا شکار تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسے ارشاد فرمایا کہ تیرا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تو اللہ کی رحمت سے مایوس ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص کوئی گناہ کرے اور یہ سمجھے کہ مجھے اس پر اللہ تعالی نے قدرت دی ہے اور مغفرت کی امید رکھے تو اللہ تعالی اس کے گناہ بخش دیتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے ایک قوم کا عیب ان الفاظ میں ذکر فرمایا وَذَلِكُمْ ظَنَّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرَادَكُمْ، پارہ نمبر 24 رکوع نمبر 17 آیت نمبر 23، اور تمہارے اسی گمان نے جو تم نے اپنے رب کے ساتھ کیا تھا تم کو برباد کیا۔ وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السُّوءِ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا، پارہ نمبر 26 رکوع نمبر 10 آیت نمبر 12، اور تم نے برے گمان کیے اور تم برباد ہونے والے لوگ ہو۔ ایک حدیث میں ہے کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے سے سوال کرے گا کہ تو نے فلاں برائی دیکھی مگر اس سے منع کرنے سے کس چیز نے روکا تھا؟ اگر اللہ تعالیٰ نے اس کے ذہن میں جواب القاء فرما دے گا تو وہ عرض کرے گا
کہ میں تیری رحمت سے پر امید رہا اور لوگوں سے خوف زدہ، ارشاد ہوگا ہم نے تیرا قصور معاف کر دیا۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے جس کو ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ ایک صحیح حدیث میں وارد ہے کہ ایک شخص لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا، پھر مالداروں کو سہولت دیتا اور مفلسوں کو معاف کر دیتا۔ جب موت آئی اور اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوا تو اس کے پاس کوئی ایسا عمل نہ تھا جسے اطاعت کہا جا سکتا ہو، تاہم وہ اللہ تعالیٰ سے حسن ظن اور رجا رکھا تھا۔ اس کے لیے معافی کا حکم صادر ہوا اور فرمایا گیا کہ ہم سے زیادہ اس کا مستحق کون ہے؟ اور یہ مسلم کی حدیث ہے جس کو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیة یرجون تجارۃ لن تبور۔ پارہ نمبر 22 رکوع نمبر 16 آیت نمبر 29۔ جو لوگ کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز کی پابندی رکھتے ہیں اور جو رزق ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے پوشیدہ اور اعلانیہ خرچ کرتے ہیں اور ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جو کبھی تباہ نہ ہوگی۔ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا اگر تم وہ باتیں جان لو جو میں جانتا ہوں تو کم ہنسو اور زیادہ رو اور سینہ کو بھی کرتے ہوئے اپنے رب کی پناہ گاہ کی تلاش میں دشت صحرا کی طرف جا نکلو۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا کہ آپ کا رب فرماتا ہے کہ میرے بندوں کو مایوس کیوں کرتے ہو؟ اس کے بعد آپ باہر تشریف لائے اور انہیں شوق و رجا کا مضمون سنایا۔ یہ ابن حبان کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ مجھ سے محبت کر اور جو مجھ سے محبت کرے اس سے بھی محبت کر اور لوگوں میں مجھے محبوب بنا۔ داؤد علیہ السلام نے عرض کیا لوگوں میں محبوب کیسے بناؤں؟ ارشاد ہوا کہ میرا ذکر اچھی طرح کیا کر اور ان کے سامنے میرے انعامات اور احسانات کا تذکرہ کیا کر اور انہیں یاد دلایا کر، اس لیے کہ وہ صرف میرے احسان سے واقف ہیں۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اس کی اصل مجھے نہیں ملی، غالباً یہ اسرائیلی روایت ہے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ابان ابن ابی عیاش رضی اللہ عنہ کو ان کی وفات کے بعد خواب میں دیکھا گیا۔ یہ زندگی میں لوگوں کی رجا کی تلقین کیا کرتے تھے۔ خواب میں انہوں نے کہا میرے رب نے مجھے اپنے سامنے کھڑا کیا اور پوچھا کہ تو ایسا کیوں کرتا تھا؟ میں نے عرض کیا اس لیے کہ تجھے مخلوق میں محبوب کر دوں۔ حکم ہوا تیری مغفرت کر دی گئی۔ یحییٰ ابن اکثم رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنی موت کے بعد لوگوں کے خواب میں آئے۔ ان سے دریافت کیا گیا اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے سامنے کھڑا کیا اور فرمایا اے بدترین بوڑھے تو نے فلاں فلاں گناہ کیے ہیں۔ اپنا اعمال نامہ سن کر مجھ پر بے پناہ رعب غالب ہوا۔ پھر میں نے عرض کیا یا اللہ حدیث میں تیرے متعلق اس طرح بیان نہیں کیا گیا ہے۔ فرمایا کیا بیان کیا گیا ہے؟ میں نے عرض کیا مجھ سے عبدالرزاق نے روایت کی ہے، انہوں نے معمر رضی اللہ عنہ سے اور معمر نے زہری رضی اللہ عنہ سے اور زہری نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے، وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں اور آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے سنا ہے کہ تیرا ارشاد ہے انا عند ظن عبدی بی فلیظن بی ما شاء، اور میں یہ گمان رکھتا تھا کہ تو مجھے عذاب نہیں دے گا۔ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا جبرائیل علیہ السلام نے سچ کہا، میرے نبی نے سچ فرمایا، انس معمر زہری سب سچ کہتے ہیں، تو بھی سچ کہتا ہے۔ پھر مجھے خلعت عطا کیا گیا اور جنت تک غلاموں نے میری رہنمائی کی۔ اس وقت میں نے کہا خوشی اسے کہتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص لوگوں کو مایوس کن باتیں بتلایا کرتا تھا اور انہیں اذیت پہنچاتا تھا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے کہ میں تجھے اپنی رحمت سے اسی طرح مایوس کروں گا جس طرح تو نے میرے بندوں کو مایوس کیا تھا۔ یہ بیہقی کی حدیث ہے جس کو زید ابن اسلم نے مقطوعاً روایت کیا ہے۔
ایک حدیث میں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص دوزخ میں جائے گا اور وہاں 1000 برس تک یا حنان یا منان پکارتا رہے گا۔ اللہ تعالی جبرائیل علیہ السلام سے فرمائے گا کہ جاؤ میرے بندے کو لے آؤ، چنانچہ جبرائیل علیہ السلام اسے لے کر آئیں گے اور رب کریم کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ تعالی اس شخص سے دریافت کرے گا کہ تو نے اپنا ٹھکانہ کیسا پایا؟ وہ عرض کرے گا نہایت برا۔ ارشاد ہوگا اسے واپس وہیں لے جاؤ جہاں سے لائے ہو۔ فرشتے اسے لے کر چلیں گے اور وہ بار بار پیچھے مڑ مڑ کر دیکھے گا۔ اس سے پوچھا جائے گا کہ تو بار بار پیچھے مڑ مڑ کے کیا دیکھتا ہے؟ وہ عرض کرے گا کہ مجھے یہ توقع تھی کہ وہ ایک مرتبہ مجھے دوزخ سے نکالنے کے بعد مجھے دوبارہ وہاں نہیں بھیجا جائے گا۔ حکم ہوگا اسے جنت میں لے جاؤ۔ اور یہ بے حقی کی حدیث ہے جس کو انس رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ محض رجا اس کی بخشش کا سبب بن گئی۔ رجا کی تدبیر اور حصول کا طریقہ۔ جاننا چاہیے کہ رجا کی ضرورت 2 آدمیوں کو پڑتی ہے، ایک اس شخص کو جس پر یاس کا غلبہ ہو اور وہ عبادت ترک کر دے، دوسرا وہ شخص جس پر خوف غالب ہو اور وہ عبادت پر اس قدر مواظبت کرے کہ خود بھی پریشان ہو جائے اور اپنے اہل و عیال کو بھی پریشان کرے۔ یہ دونوں شخص حد اعتدال سے متجاوز اور افراط و تفرید کی طرف مائل ہیں۔ ان دونوں ہی کو ایسے علاج کی ضرورت ہے جس سے وہ اعتدال پر آ جائیں، لیکن وہ فریب خوردہ گناہ گار جو ترک اطاعت کے باوجود اللہ تعالی سے مغفرت کا خواہاں ہو اور کوئی عمل ایسا نہ کرتا ہو جس سے یہ سمجھا جائے کہ وہ مغفرت کا مستحق ہے، اس کے حق میں رجا سم قاتل ہے۔ جیسے شہد ٹھنڈا مزاج رکھنے والوں کے لیے شفا ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے مہلک زہر ہے جن کے مزاج میں حرارت و حدت ہو۔ ایسے شخص کے لیے صرف خوف مفید ہے یا وہ اسباب جن سے خوف پیدا ہوتا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ جو شخص واعظ و نصیحت کرتا ہو اسے مرض اور اسباب مرض پر نظر رکھنی چاہیے، نیز اسے یہ بھی چاہیے کہ ہر مرض کا علاج اس کی ضد سے کرے، کسی ایسی چیز سے ہرگز نہ کرے جس سے مرض میں افاقہ ہونے کے بجائے اضافہ ہو جائے، اس لیے کہ مطلوب اعتدال ہے۔ ہر صفت اور ہر خلق میں درجہ اعتدال کو پسند کیا گیا ہے، یہی درجہ سب سے اچھا ہے۔ اگر کوئی وصف یا خلق اس درجے سے مائل ہے، خواہ افراد کی طرف یا تفرید کی طرف، وہیں علاج کی ضرورت ہے تاکہ پھر درجہ اعتدال پر آ جائے۔ ایسے علاج کی ضرورت نہیں جو اسے درجہ اعتدال سے اور زیادہ دور کرے۔ آج کے دور میں رجا کسی بھی طرح مناسب نہیں۔ آج خوف کی ضرورت ہے، بلکہ اس میں بھی مبالغہ نہایت ضروری ہے۔ ہمارے خیال میں تو مبالغہ بھی راہ راست پر لانے میں مؤثر نہیں۔ چہ جائی کا رجا پیدا کیا جائے، اس سے تو انسان بالکل ہی تباہ و برباد ہو جاتا ہے، کیونکہ رجا دلوں کے لیے خفیف تر اور نفسوں کے لیے لذیذ تر ہے، اور واعظ صرف یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ان کے وعظ کی طرف مائل ہوں اور کلمات تحسین بلند کریں۔ انہیں اس سے یہ مطلب نہیں کہ سننے والوں کے لیے ان کا وعظ مفید ہے یا نہیں، وہ صرف اپنی تعریف کے خواہشمند نظر آتے ہیں۔ رجا پر اتنا زور اس لیے دیا جاتا ہے کہ سننے والے اس موضوع سے زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں، اور ان واعظوں کی نادانی نے ہر طرف فساد برپا کر دیا ہے، لوگوں کی سرکشی بڑھا دی ہے اور گناہوں کی سیاہی میں اضافہ کر دیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ عالم وہ ہے جو نہ لوگوں کو اللہ کی رحمت سے مایوس کرے اور نہ انہیں اللہ کی پکڑ سے نڈر بنائے۔ ہم رجا کے اسباب بیان کرنے کے قائل ہیں، لیکن ہر شخص کے لیے نہیں، بلکہ صرف اس شخص کے لیے جو اللہ کی رحمت سے قطعاً مایوس ہو، یا اس شخص کے لیے جس پر اللہ کا خوف غالب ہو۔ قرآن کریم اور حدیث شریف سے بھی یہی مفہوم ہوتا ہے۔ یہ دونوں ماخذ رجا اور خوف دونوں پر مشتمل ہیں اور ایسے تمام اسباب کو جامع ہیں جن سے مختلف قسم کے مریضوں کو شفا حاصل ہو سکے۔ ان اسباب کا علم اور انہیں استعمال کرنے کا طریقہ علماء کو بتلایا گیا ہے جو انبیاء علیہم السلام کے وارث ہیں، تاکہ وہ ضرورت کے مطابق دانا اور تجربہ کار طبیب کی طرح ان اسباب کو استعمال کر سکیں اور مریض کے لیے مناسب علاج تجویز کر سکیں۔ نادان اور جاہل حکیم کی طرح نہیں جو یہ
سمجھتا ہے کہ تمام دوائیں ہر مرض کے لیے مفید ہوتی ہیں، خواہ وہ کیسا ہی مرض کیوں نہ ہو۔ حال رجا کیسے پیدا ہو؟ رجا کا حال دو چیزوں سے غالب آتا ہے، ایک اعتبار سے اور دوسری آیات و روایات اور آثار کے استقراء اور تلخص سے۔ اعتبار کی صورت، یہ پہلی صورت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کتاب الشکر میں جو نعمتیں ہم نے بیان کی ہیں ان پر اچھی طرح غور و فکر کرے، جہاں تک کہ وہ دنیا میں بندوں کو دی گئی نعمتوں کے لطائف سے آگاہ ہو جائے، اور جو عجیب و غریب حکمتیں اس نے انسان کی فطرت میں ملحوظ رکھی ہیں ان سے واقف ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہر وہ چیز عطا کی ہے جو دوام وجود کے لیے ضروری ہے، جیسے غذا کے آلات، اور وہ چیزیں جن سے ان آلات کو استعمال کیا جاتا ہے جیسے ہاتھ، انگلیاں اور ناخن وغیرہ۔ پھر یہی نہیں بلکہ اسے زینت کی چیزیں بھی بخشیں، جیسے ابرو کا خمدار ہونا، آنکھوں میں رنگ کا اختلاف اور ہونٹوں کی سرخی وغیرہ۔ اگر یہ چیزیں نہ ہوتیں تب بھی انسان کا وجود باقی رہتا، صرف حسن و جمال متاثر ہوتا جو انسان کی خصوصیت ہے۔ یہ اللہ تعالی کی عنایت ہے کہ اس نے اپنے بندوں کے سلسلے میں اس طرح کے دقیق امور بھی نظر انداز نہیں کیے، اور انہیں زیب و زینت کی زائد خصوصیات سے بھی نوازا۔ جب انسانوں پر اس کی عنایت اور کرم کا یہ حال ہے تو وہ انہیں آخرت میں دائمی ہلاکت میں ڈالنے پر کیسے راضی ہوگا؟ اگر اچھی طرح غور کیا جائے تو یہ بات واضح ہو جائے کہ اکثر لوگوں کو دنیا میں سعادت کے اسباب حاصل ہیں، اس لیے وہ دنیا سے جدائی پسند نہیں کرتے، اگرچہ انہیں یہ بتلا دیا جائے کہ مرنے کے بعد ابد تک انہیں کوئی عذاب نہیں دیا جائے گا۔ وہ عدم کو برا نہیں جانتے بلکہ اسباب عیش و سعادت سے جدائی کو برا سمجھتے ہیں جو انہیں میسر ہیں، اور جن کے بارے میں انہیں یہ خوف ہے کہ وہ موت کے ساتھ فنا ہو جائیں گے۔ بہت کم لوگ ایسے ہیں جو موت کی تمنا کرتے ہیں، وہ بھی عام حالات میں نہیں بلکہ کسی حادثے سے متاثر ہو کر یا کسی لا علاج مرض سے مایوس ہو کر۔ جب دنیا میں اکثر لوگوں پر خیر اور سلامتی کا غلبہ ہے تو سنت اللہ لا تجد لها تبدیلا کی روح سے آخرت میں بھی خیر و سلامتی ہی غالب رہے گی، اس لیے کہ دنیا و آخرت دونوں کا مالک اور مدبر ایک ہے، اور وہ ہے مغفرت کرنے والا۔ جب اس طرح غور و فکر کیا جائے تو بلا شبہ رجا کے اسباب غالب آ جائیں گے۔ اعتبار ہی کی ایک صورت یہ ہے کہ شریعت کی حکمتوں اور سنن شرع میں مخفی دنیاوی مصلحتوں پر نظر ڈالے کہ اللہ تعالی نے رحمت کے کیا کیا بہانے ڈھونڈ لیے ہیں اور کس طرح سعادت کے اسباب مہیا کیے ہیں۔ ایک بزرگ نے سورہ بقرہ کی آیت مداعنت یعنی قرض لینے دینے سے متعلق احکام کی آیت کو رجا کا قوی تر سبب قرار دیا ہے۔ جب ان سے ان کی وجہ دریافت کی گئی تو انہوں نے کہا کہ دنیا اپنی تمام تر وسعت کے باوجود مختصر ہے اور بندوں کا رزق اس میں مزید مختص ہے۔ پھر دین یعنی قرض رزق کے مقابلے میں نہایت کم ہے، مگر اس کے باوجود اللہ تعالی نے اس موضوع پر طویل تر آیت نازل فرمائی تاکہ اس کے بندے دین کے اسباب میں احتیاط کر سکیں۔ جب اس نے دین کی حفاظت کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا ہے تو دین کی حفاظت کیسے نہیں فرمائے گا جس کا کوئی عوض نہیں ہے۔ آیات و روایات کا استقراء۔ دوسری صورت یہ ہے کہ رجا کے سلسلے میں جو آیات و روایات اور آثار وارد ہیں وہ تلاش کی جائیں اور ان میں غور کیا جائے۔ اس سلسلے میں بے شمار آیات ہیں جن میں سے چند یہ ہیں: قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ پارہ نمبر 24 رکوع نمبر 3 آیت نمبر 53۔ آپ کہہ دیجئے کہ اے میرے بندوں جنہوں نے اپنے اوپر زیادتیاں کی ہیں، تم خدا کی رحمت سے نا امید مت ہو، یقیناً خدا تعالی تمام گناہ معاف فرما دے گا، وہ بڑا بخشنے والا اور بڑی رحمت والا ہے۔
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرأت میں یہ الفاظ ہیں ولا یبالی انہ هو الغفور الرحیم. یہ ترمذی کی حدیث ہے جس کو اسما بنت یزید نے روایت کیا ہے، اور اسے پرواہ نہیں ہے، بلا شبہ وہ مغفرت کرنے والا، رحمت کرنے والا ہے. والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم ویستغفرون لمن فی الارض، پارہ نمبر 25 رکوع نمبر 2 آیت نمبر 5. اور فرشتے اپنے رب کی تسبیح و تحمید کرتے ہیں اور اہل زمین کے لیے معافی مانگتے ہیں. ایک جگہ یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی نے دوزخ کی آگ اپنے دشمنوں کے لیے تیار کی ہے، دوستوں کو اس سے ڈراتا ہے. لہم من فوقہم زلل من النار ومن تحتہم زلل ذالک یخوف اللہ بہ عبادہ، پارہ نمبر 23 رکوع نمبر 16 آیت نمبر 16. ان کے لیے ان کے اوپر سے بھی آگ کے محیط شعلے ہوں گے، یہ وہی عذاب ہے جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے. واتقوا النار التي اعدت للكافرین، پارہ نمبر 4 رکوع نمبر 5 آیت نمبر 131. اور اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. فانذرتکم نارا تلظى لا يصلاها الا الاشقى الذي كذب وتولى، پارہ نمبر 30 رکوع نمبر 17 آیت نمبر 14، 15 اور 16. میں تم کو ایک بھڑکتی ہوئی آگ سے ڈرا چکا ہوں، اس میں وہی بدبخت داخل ہوگا جس نے دین حق کو جھٹلایا اور اس سے روگدانی کی. وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ، پارہ نمبر 13 رکوع نمبر 7 آیت نمبر 6. اور یہ بات بھی یقینی ہے کہ آپ کا رب لوگوں کی خطائیں ان کی بیجا حرکتوں کے باوجود معاف کر دیتا ہے. ایک حدیث میں ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں ہمیشہ اپنی امت کی مغفرت کا سوال فرماتے تھے. اس پر مذکورہ بالا آیت نازل ہوئی اور دریافت کیا گیا کیا آپ اب بھی راضی نہیں ہیں؟ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ مجھے ان الفاظ میں یہ روایت نہیں ملی، البتہ ابن ابی حاتم اور ثعلبی نے اپنی تفسیروں میں حضرت سعید ابن المسیب رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث روایت کی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی مغفرت نہ ہوتی تو یہاں کوئی شخص خوش باش نہ ہوتا. اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، پارہ نمبر 30 رکوع نمبر 18 آیت نمبر 5. اور عنقریب اللہ تعالیٰ آپ کو آخرت میں نعمتیں دے گا سو آپ خوش ہو جائیں گے. اس حدیث کی تفسیر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر امت محمدیہ میں سے ایک شخص بھی دوزخ میں رہا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی راضی نہ ہوگا. ابو جعفر ابن محمد ابن علی نے اہل عراق سے فرمایا کہ تم یہ کہتے ہو کہ قرآن کریم میں سب سے زیادہ توقع اور امید کی یہ آیت ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، پارہ نمبر 24 رکوع نمبر 31 آیت نمبر 53. آپ فرما دیجئے اے میرے بندوں جنہوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا تم اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو. اور ہم اہل بیت کہا کرتے تھے کہ سب سے زیادہ امید افزا آیت یہ ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. رجا کے سلسلے میں روایات بھی بے شمار ہیں جن میں سے چند درج کی جاتی ہیں. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں امتی مرحومۃ لا عذاب علیہا فی الآخرۃ عجل اللہ عقابها فی الدنیا الزلازل والفتن فإذا كان يوم القيامة رفع إلى كل رجل من امتی رجل من اہل الكتاب فقیل هذا فداؤک من النار. یہ ابو داود اور ابن ماجہ کی حدیث ہے جس کو انس رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے.
حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ میری امت پر رحمت نازل کی گئی ہے، اس پر آخرت میں کوئی عذاب نہ ہوگا۔ اللہ نے زلزلوں اور فتنوں کی صورت میں اس کو دنیا میں عذاب دے دیا ہے۔ قیامت کے دن میری امت کے ہر فرد کو اہل کتاب میں سے ایک آدمی دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ آگ سے تیرا فدیہ ہے۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ میری امت کا ہر فرد ایک یہودی یا نصرانی کو پکڑ کر لائے گا اور اسے دوزخ کے کنارے کھڑا کر کے کہے گا کہ یہ آگ سے میرا فدیہ ہے، اور یہ کہہ کر اسے دوزخ میں دھکا دے دے گا۔ اور یہ مسلم کی حدیث ہے جس کو ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ ایک روایت میں ہے الحمى من فیہ جہنم وہی حظ المؤمن من النار۔ یہ احمد کی حدیث ہے جس کو ابو امامہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ بخار دوزخ کی لپٹ ہے اور وہ دوزخ میں سے مومن کا حصہ ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا گیا یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، پارہ نمبر 28 رکوع نمبر 20 آیت نمبر 8، جس دن کہ اللہ تعالی نبی کو اور جو ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں ان کو رسوا نہ کرے گا۔ اس آیت کی تفسیر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت نقل کی جاتی ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل فرمائی کہ میں آپ کی امت کا حساب آپ کے سپرد کیے دیتا ہوں۔ آپ نے عرض کیا ایسا نہ کیجیے، آپ میری بنسبت میری امت کے حق میں زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالی نے فرمایا اب ہم آپ کو امت کے سلسلے میں رسوا نہ کریں گے، اور یہ ابن ابی الدنیا کی حدیث ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی سے دعا کی میری امت کے گناہوں کا حساب میرے سپرد کر دیجیے تاکہ ان کی برائیوں پر میرے علاوہ کوئی مطلع نہ ہو۔ اللہ تعالی نے وحی نازل فرمائی کہ یہ لوگ آپ کی امت ہیں، آپ میرے بندے ہیں، میں ان پر آپ کی بنسبت زیادہ رحم کرنے والا ہوں، ان کا حساب میں خود اپنے پاس رکھوں گا تاکہ ان پر نہ آپ کو مطلع ہوں اور نہ کوئی اور شخص۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اس روایت کی اصل مجھے نہیں ملی، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ایک روایت میں ہے حیاتی خیر لکم و موتی خیر لکم، اما حیاتی فاسن لکم السنن و اشرع لکم الشرائع و اما موتی فان اعمالکم تعرض علی فما رأیت منها حسنا حمدت اللہ علیہ وما رأیت منها سیئا استغفرت اللہ لکم۔ یہ بازار کی حدیث ہے جس کو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ میری زندگی بھی تمہارے لیے خیر ہے اور میری موت بھی۔ میری زندگی اس لیے کہ میں تمہارے لیے سنن اور احکام شرع بیان کرتا ہوں، اور موت اس لیے کہ تمہارے اعمال میرے سامنے پیش کیے جائیں گے، ان میں سے جو اچھا عمل ہوگا اس پر اللہ کا شکر کروں گا، اور جو برا ہوگا اس پر تمہارے لیے اللہ سے مغفرت کی درخواست کروں گا۔ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا کریم العفو، اے کریم معاف فرما کہا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ سے سوال کیا کہ آپ کو اس جملے کی تفسیر معلوم ہے؟ اس کے معنی یہ ہیں کہ اگر اس نے اپنی رحمت سے گناہ معاف کر دیے تو اپنے کرم سے انہیں نیکیوں میں تبدیل کر دے گا۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ مکالمہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے درمیان نہیں ہوا، بلکہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے مابین ہوا، جیسا کہ بیہقی نے عتبہ ابن الولید سے روایت کیا ہے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص کو یہ کہتے ہوئے سنا، اے اللہ میں آپ سے تمام نعمت کا سوال کرتا ہوں۔ آپ نے اس سے دریافت فرمایا کیا تم تمام نعمت سے واقف ہو؟ اس نے عرض کیا نہیں۔ آپ نے فرمایا تمام نعمت ہے جنت میں داخل ہونا۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت پہلے بھی گزر چکی ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔
علماء کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اسلام پسند کر کے ہم پر اپنی نعمت مکمل فرمائی، جیسا کہ خود ارشاد فرمایا وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، پارہ نمبر 6 رکوع نمبر 5 آیت نمبر 3، اور میں نے تم پر اپنا انعام تمام کر دیا اور میں نے اسلام کو تمہارا دین بننے کے لیے پسند کر لیا۔ ایک حدیث میں ہے کہ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے اور اللہ سے مغفرت چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے ملائکہ سے فرماتا ہے کہ میرے بندے کو دیکھو کہ گناہ کیا، پھر اس نے یہ جانا کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہ معاف بھی کرتا ہے اور ان پر مواخذہ بھی کرتا ہے، تم گواہ رہو میں نے اس کا گناہ معاف کر دیا۔ یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ ایک حدیث قدسی میں ہے کہ اے انسان، اگر تیرے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں اور مجھ سے مغفرت کی درخواست کرے اور امید رکھے تو میں معاف کر دوں گا، اور یہ ترمذی کی حدیث ہے جس کو انس رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح کی ایک روایت یہ ہے کہ جو بندہ مجھ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اس کے پاس زمین کی وسعت کے بقدر گناہ ہوں گے مگر شرک نہ ہوگا، تو میں بھی اسی قدر وسیع مغفرت کے ساتھ اس سے ملوں گا، اور یہ مسلم کی حدیث ہے جس کو ابو ذر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو فرشتہ 6 گھڑی تک وہ گناہ اعمال نامے میں نہیں لکھتا، اگر اس عرصے میں وہ توبہ و استغفار کر لیتا ہے تو اسے نہیں لکھتا ورنہ لکھ لیتا ہے۔ یہ روایت دوسرے الفاظ میں اس طرح ہے کہ جب وہ فرشتہ برائی لکھ لیتا ہے پھر وہ بندہ کوئی نیک عمل کرتا ہے تو دائیں طرف کا فرشتہ جو حاکم ہے بائیں طرف کے فرشتے سے جو محکوم ہے کہتا ہے کہ تو نے جو برائی ابھی درج کی ہے اسے حذف کر دے، میں بھی ایک نیکی اس کے بدلے میں کم کیے دیتا ہوں، یعنی بجائے 10 نیکیوں کے 9 نیکیاں لکھتا ہوں۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ دونوں روایتیں بیہقی میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہیں، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ گناہ ترک کرتا ہے تو اس کے اعمال نامے میں درج کر لیا جاتا ہے۔ ایک اعرابی نے عرض کیا اگر وہ توبہ کر لے؟ آپ نے فرمایا دوبارہ لکھ لیا جاتا ہے۔ اس نے عرض کیا اگر دوبارہ توبہ کرے؟ آپ نے فرمایا دوبارہ حذف کر دیا جاتا ہے۔ اس نے عرض کیا ایسا کب تک ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تک وہ توبہ و استغفار کرتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ اس وقت تک مغفرت سے نہیں اکتاتا جب تک بندہ خود ہی استغفار سے نہ اکتا جائے۔ جب بندہ کسی نیک عمل کا قصد کرتا ہے تو دائیں جانب کا فرشتہ عمل سے پہلے ہی ایک نیکی لکھ لیتا ہے، اور جب عمل کرتا ہے تو 10 نیکیاں لکھتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ان 10 نیکیوں کو 700 تک کر دیتا ہے۔ اور جب کسی گناہ کا قصد کرتا ہے تو کچھ نہیں لکھتا، جب اس پر عمل کرتا ہے تو ایک گناہ لکھتا ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا حسن عفو ہے۔ اور یہ بیہقی کی حدیث ہے جس کو بتغیر یسیر نے روایت کیا ہے۔ ایک شخص سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور کہنے لگا یا رسول اللہ، میں 1 مہینے سے زیادہ روزے نہیں رکھتا اور نہ 5 وقت کی نمازوں سے زیادہ نماز پڑھتا ہوں، نہ میرے مال میں کوئی صدقہ ہے، نہ مجھ پر حج اور خیرات ہے، اگر میں مر جاؤں تو میرا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا جنت میں۔ اس نے عرض کیا کیا آپ کے ساتھ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میرے ساتھ، بشرط یہ کہ تم اپنے دل کو 2 چیزوں حسد اور کینے سے بچاؤ، اور زبان کو 2 چیزوں غیبت اور جھوٹ سے محفوظ رکھو، اور اپنی آنکھوں کو 2 چیزوں سے بچاؤ، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں حرام کی ہیں ان کی طرف نظر نہ کرو اور ان کے ذریعے کسی مسلمان کی اہانت نہ کرو۔ اگر تم نے ایسا کیا تو تم میرے ساتھ ان 2 ہتھیلیوں پر جنت میں جاؤ گے۔
اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ حدیث پہلے بھی گزر چکی ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ اپنی ایک طویل حدیث میں روایت کرتے ہیں کہ ایک اعرابی نے عرض کیا کہ مخلوق کے حساب کا کفیل کون ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی۔ اس نے عرض کیا کیا وہ خود حساب لے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ یہ سن کر اعرابی مسکرایا۔ آپ نے ہنسنے کی وجہ دریافت کی۔ اس نے عرض کیا اللہ تعالی کریم ہے، جب قدرت پاتا ہے معاف کر دیتا ہے، اور حساب لیتا ہے تو چشم پوشی کرتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعرابی نے سچ کہا، اللہ تعالی کریم ہے اور وہ تمام اہل کرم سے زیادہ کرم کرنے والا ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا اعرابی سمجھ گیا۔ اس حدیث میں یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالی نے کعبہ مکرمہ کو شرف اور فضیلت سے نوازا ہے۔ اگر کوئی بندہ خدا اس گھر کا ایک ایک پتھر گرا دے اور پھر سے جلا ڈالے تو اس قدر گناہ نہیں ہوگا جس قدر گناہ کسی ولی اللہ کی تحقیر سے ہوتا ہے۔ ایک اعرابی نے عرض کیا اللہ کے اولیاء کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام مومن اللہ کے دوست ہیں۔ کیا تو نے یہ آیت نہیں پڑھی؟ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، پارہ نمبر 3 رکوع نمبر 2 آیت نمبر 257۔ اللہ تعالیٰ ساتھی ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے، ان کو تاریکیوں سے نکال کر نور یعنی اسلام کی طرف لاتا ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اس روایت کی کوئی اصل مجھے نہیں ملی، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اس روایت کی بے شمار احادیث سے تائید ہوتی ہے، جن میں سے بعض یہ ہیں المؤمن افضل من الکعبہ، یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے جس کو ابن عمر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ مومن کعبہ سے افضل ہے۔ المؤمن طیب طاہر، مومن پاک و طاہر ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت ان الفاظ میں نہیں ہے۔ بخاری و مسلم میں یہ الفاظ ہیں المؤمن لا ینجس، مومن یعنی کہ مومن کبھی ناپاک نہیں ہوتا۔ المومن لا ینجس، مومن کبھی ناپاک نہیں ہوتا۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ المومن اکرم علی اللہ تعالی من الملائکہ، یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ مومن اللہ کے نزدیک ملائکہ سے افضل ہے۔ یہ تو فضیلت مومن کی حدیثیں ہیں، یہ تو فضیلت مومن کی حدیثیں ہیں۔ ان سے بھی رجا کا مضمون ثابت ہوتا ہے۔ خاص رجا کی کچھ احادیث یہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے دوزخ کو ایک کوڑا بنایا جس سے وہ اپنے بندوں کو جنت کی طرف ہنکاتا ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت بخاری و مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ان الفاظ میں مروی ہے عجب ربنا من قوم یجنبہ الی الجنۃ فی السلاسل، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ایک حدیث قدسی میں ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے مخلوق کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ مجھ سے نفع اٹھائیں، اس لیے پیدا نہیں کیا کہ میں ان سے نفع اٹھاؤں۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اس روایت کی کوئی اصل مجھے نہیں ملی، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی نے کوئی چیز ایسی پیدا نہیں کی جس پر کوئی دوسری چیز غالب نہ ہو، اور اپنی رحمت کو اپنے غصے پر غالب بنایا۔ یہ ابن حبان کی حدیث ہے۔ ایک مشہور حدیث میں ہے ان اللہ تعالی کتب علی نفسہ الرحمت قبل ان یخلق الخلق ان رحمتی تغلب غضبی، یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی تخلیق سے پہلے ہی اپنے اوپر یہ جملہ لکھ لیا ہے بلا شبہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ ابن مالک روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، یہ طبرانی اور نسائی کی حدیث ہے۔
جس شخص نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ من كان آخر كلامه لا إله إلا الله ثم لم تمسه النار۔ یہ ابو داؤد اور حاکم کی حدیث ہے جس کو معاذ رضی اللہ عنہ نے بلفظ آخر روایت کیا ہے۔ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا اسے دوزخ کی آگ مس نہیں کرے گی۔ من لقی اللہ لا یشرک بہ شیئا حرمت علیہ النار۔ یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو انس رضی اللہ عنہ نے بتغیر قلیل روایت کیا ہے۔ جو شخص اس حال میں اللہ سے ملے کہ اس نے شرک نہ کیا ہو تو اس پر دوزخ کی آگ حرام ہوگی۔ لا يدخلها من في قلبه مثقال ذرة من ایمان۔ یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو ابو سعید الخدری نے بلفظ آخر روایت کیا ہے۔ دوزخ میں وہ شخص داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا۔ لو علم الكافر سعة رحمت اللہ ما ایس من جنت احد۔ یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ اگر کافر کو اللہ کی رحمت کی وسعت معلوم ہو جائے تو اس کی جنت سے مایوس نہ ہو۔ ایک حدیث میں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، پارہ نمبر 17 رکوع نمبر 8 آیت نمبر 1، قیامت کا زلزلہ بڑی بھاری چیز ہوگی۔ تو صحابہ سے دریافت فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ کون سا دن ہوگا؟ یہ وہ دن ہوگا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے کہا جائے گا جاؤ اور اپنی ذریت میں سے دوزخ کے لیے نکال لو۔ حضرت آدم علیہ السلام عرض کریں گے کتنے؟ حکم ہوگا 1000 میں سے 999 اور صرف ایک جنت میں جائے گا۔ یہ فرما کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور صحابہ کرام نے رونا شروع کر دیا۔ اس روز کسی نے کوئی کام نہیں کیا، سب بیٹھے روتے رہے، یہاں تک کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور صحابہ سے پوچھا تمہیں کیا ہوا، تم نے آج کام کیوں نہیں کیا؟ انہوں نے عرض کیا جو حدیث آپ نے بیان فرمائی ہے اسے سننے کے بعد کون کام کر سکتا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا قوموں میں تمہاری تعداد کتنی ہے؟ تاویل، تادیس، منسک، یاجوج ماجوج وغیرہ قومیں اتنی ہیں کہ ان کی صحیح تعداد اللہ ہی جانتا ہے۔ تمام قوموں میں تمہاری حیثیت صرف اتنی ہے جتنی حیثیت سیاہ رنگ بیل کے جسم پر سفید بال کی ہوتی ہے یا جانور کے پاؤں میں سفید داغ کی ہوتی ہے۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے جس کو عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ غور کیجئے، پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو خوف کے کوڑوں سے ہنکایا، اور جب وہ حد اعتدال سے تجاوز کرنے لگے اور مایوسی کی حدوں کو چھونے لگے تو انہیں رجا کی لگام پہنا کر اعتدال کی طرف کھینچا۔ یہاں دوسرا قول پہلے قول کے خلاف نہیں تھا۔ پہلے آپ نے وہ بات بیان کی جسے آپ نے مخاطب کے لیے شفا جانا، پھر جب دوسرے موقع پر دوسرے علاج کی ضرورت پیش آئی تو دوسرا قول بیان فرمایا۔ چنانچہ واعظین کے لیے ضروری ہے کہ وہ سید الوعاظ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کریں اور خوف و رجا کی روایات بیان کرنے میں احتیاط کا پہلو اختیار کریں۔ اگر ایسا نہیں کریں گے تو ان کے مواعظ سے اصلاح کے بجائے فساد کا اندیشہ ہے۔ رجا کے سلسلے میں مزید روایات یہ ہیں، فرمایا لو لم تذنبوا لخلق اللہ خلقا یذنبون فیغفر لهم۔ یہ مسلم کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ اگر تم نے گناہ نہ کیے تو اللہ تعالی دوسری مخلوق پیدا کرے گا جو گناہ کریں گے، پھر اللہ ان کی مغفرت فرمائے گا۔ اس روایت کے دوسرے الفاظ یہ ہیں کہ تمہیں فنا کر دے گا اور تمہاری جگہ ایسی مخلوق لے آئے گا جو گناہ کرے گی، پھر وہ ان کی مغفرت فرمائے گا۔ بلا شبہ وہ مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اور یہ مسلم کی حدیث ہے جس کو ابو ایوب رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔
ایک حدیث میں ہے کہ اگر تم نے گناہ نہ کیے تو مجھے اس امر کا خدشہ ہے کہ جو گناہ سے بدتر ہے۔ صحابہ نے عرض کیا وہ کیا چیز ہے؟ فرمایا عجب اور خود پسندی، اور یہ بازار کی حدیث ہے اور ابن حبان کی، اور اس کو انس رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندہ مومن پر اس ماں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے جو اپنے بچے پر مہربان ہوتی ہے، اور یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو عمر نحوہ نے روایت کیا ہے۔ ایک حدیث میں ہے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایسی مغفرت فرمائے گا کہ کسی کے دل پر نہ گزری ہوگی، یہاں تک کہ ابلیس بھی اس مغفرت کا منتظر ہوگا کہ شاید اس کے حصے میں آ جائے، اور یہ ابن ابی الدنیا کی حدیث ہے جس کو انس رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کی 100 رحمتیں ہیں جن میں سے اس نے 99 رحمتیں محفوظ رکھی ہیں اور ایک رحمت دنیا میں ظاہر فرمائی ہے۔ اسی رحمت کے باعث لوگ ایک دوسرے سے رحم کا برتاؤ کرتے ہیں۔ ماں اپنے بچے پر شفقت کرتی ہے، جانور اپنے بچوں پر مہربان ہوتا ہے۔ جب قیامت برپا ہوگی تو یہ رحمت بھی ان 99 رحمتوں میں شامل کر دی جائے گی، پھر یہ رحمتیں تمام مخلوق پر عام کی جائیں گی، اور ہر رحمت اس قدر وسیع ہوگی کہ تمام زمین آسمان و زمین بھر جائیں گے۔ اس دن بدقسمت تباہ کار کے علاوہ کوئی ہلاک نہ ہوگا۔ یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ فرمایا ما منکم من أحد يدخله عمله الجنة ولا ينجيه من النار قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته۔ یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ تم میں سے کوئی ایسا نہیں جسے اس کا عمل جنت میں پہنچا دے یا دوزخ سے بچائے۔ لوگوں نے عرض کیا آپ بھی یا رسول اللہ؟ فرمایا نہ مجھے الا یہ کہ اللہ کی رحمت میرے شامل حال ہو۔ اعملوا وابشروا واعلموا ان احدا لم ينجه عمله۔ اعملوا وابشروا وَاعْلَمُوا إِنَّ أَحَدًا لَمْ يُنْجِهِ عَمَلُهُ۔ عمل کرو، خوشخبری حاصل کرو، اور یہ بات جان لو کہ کسی کو اس کا عمل نجات نہیں دے گا۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ حدیث پہلے گزر چکی ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ایک روایت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنی شفاعت اپنی امت کے اہل کبائر کے لیے پوشیدہ رکھی ہے، کیا تم اسی اہل تقوی اور اطاعت گزاروں کے لیے سمجھتے ہو؟ بلکہ وہ گناہوں میں آلودہ ہو جانے والوں کے لیے ہے۔ یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بلفظ آخر روایت فرمایا ہے۔ فرمایا میں خالص اور آسان دین حنیف کے ساتھ بھیجا گیا ہوں۔ یہ احمد کی حدیث ہے جس کو ابو امامہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ فرمایا میں چاہتا ہوں کہ دونوں کتابوں والے یعنی یہود و نصارہ یہ بات جان لیں کہ ہمارے دین میں وسعت و فراخی ہے، اور یہ احمد کی حدیث ہے۔ چنانچہ اس کی تائید اس دعا سے ہوتی ہے جو بارگاہ الہی سے قبول ہوئی۔ مومنین نے یہ دعا کی تھی وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِسْرًا، پارہ نمبر 3 رکوع نمبر 8 آیت نمبر 286، اور ہم پر کوئی سخت حکم نہ بھیجیے۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، پارہ نمبر 9 رکوع نمبر 9 آیت نمبر 157، اور ان لوگوں پر جو بوجھ اور طوق تھے ان کو دور کرتے ہیں۔ محمد ابن الحنفیہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ جب قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ،
پارہ نمبر 14 رکوع نمبر 6 آیت نمبر 85۔ سو آپ خوبی کے ساتھ درگزر کیجئے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت فرمایا کہ صفحہ جمیل کسے کہتے ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ اگر کسی شخص نے تم پر ظلم کیا ہو اور تم نے اسے معاف کر دیا ہو تو پھر تم اس پر عتاب بھی نہ کرو، یہ صفحہ جمیل ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اے جبرائیل، اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالی جسے معاف کر دے گا اس پر عتاب بھی نہ کرے گا۔ یہ بات سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام رونے لگے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی روئے۔ اللہ تعالی نے ان دونوں کے پاس حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے آ کر کہا کہ اللہ تعالی تم دونوں کو سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ جس کو میں معاف کر دوں گا اس پر عتاب کیسے کروں گا؟ ایسا کرنا میرے کرم کے شایان شان نہیں۔ اور یہ ابن مردویہ کی موقوفاً حدیث ہے جس کو علی نے روایت کیا ہے۔ رجا کے سلسلے میں بے شمار روایات ہیں، ہم ان پر اکتفا کرتے ہیں اور آثار بیان کرتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے کوئی گناہ کیا اور اللہ تعالی نے دنیا میں اس کی پردہ پوشی فرمائی تو اللہ تعالی کے کرم کا تقاضا یہ نہیں کہ آخرت میں اس کا راز ظاہر کرے، اور جس شخص کو دنیا میں اس کے گناہ کی سزا دے دی گئی ہو اللہ تعالی کے عدل و انصاف کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ اسے آخرت میں بھی سزا دی جائے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ پسند نہیں کہ میرا حساب میرے والدین کے حوالے کیا جائے، اس لیے کہ اللہ تعالی میرے والدین سے زیادہ مجھ پر مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو اسے فرشتوں کی نگاہوں سے اوجھل کر دیتا ہے تاکہ وہ اسے دیکھ کر گواہی نہ دے سکیں۔ محمد ابن صعب نے اسود ابن سالم کو اپنے قلم سے لکھا کہ جب بندہ اپنے نفس پر ظلم کرتا ہے یعنی گناہ کرتا ہے اور ہاتھ اٹھا کر یا اللہ کہتا ہے تو فرشتے اس کی آواز روک دیتے ہیں، وہ دوبارہ یا اللہ کہتا ہے، فرشتے دوسری بار بھی اس کی آواز اوپر نہیں جانے دیتے، تیسری بار بھی ایسا ہی ہوتا ہے، جب چوتھی بار بندہ اپنے خدا کو آواز دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ میرے بندے کی آواز کب تک مجھ سے چھپاؤ گے؟ وہ یہ بات جان گیا ہے کہ میرے سوا کوئی اس کے گناہوں کی مغفرت نہیں کر سکتا، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اس کے گناہ بخش دیے ہیں۔ حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک رات مجھے خانہ کعبہ کا طواف تنہا کرنے کی سعادت نصیب ہوئی۔ یہ ایک تاریک رات تھی، میں دروازہ کعبہ کے نزدیک ملتزم میں کھڑا ہو گیا اور یہ دعا کرنے لگا، اے اللہ مجھے اپنی حفاظت میں رکھیے تاکہ میں تیری نافرمانی نہ کر سکوں۔ اسی دوران بیت اللہ کی طرف سے آواز آئی، اے ابراہیم تم گناہوں سے حفاظت چاہتے ہو، میرے تمام مومن بندے بھی یہی دعا کرتے ہیں، اگر میں سب کو گناہوں سے محفوظ کر دوں اور معصوم بنا دوں تو اپنا فضل اور مغفرت کس پر کروں؟ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر مومن گناہ نہ کرے تو آسمانی ملکوت میں اڑان بھرے، لیکن اللہ تعالی نے گناہوں کے ذریعے اس کے پر کتر دیے ہیں۔ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک نظر عنایت ہو گئی تو نیک و بد ایک ہو جائیں گے۔ حضرت مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے آبان سے دریافت کیا، تم لوگوں کو رخصت کی حدیثیں کب تک سناؤ گے؟ انہوں نے جواب دیا، اے ابو یحییٰ مجھے امید ہے کہ قیامت کے روز تم خدا تعالی کے عفو و کرم کے اتنے مناظر دیکھو گے کہ برداشت نہ کر پاؤ گے۔ ربنی ابن حرس اپنے بھائی کے متعلق جو مشہور تابعی ہیں اور جنہوں نے موت کے بعد گفتگو کی ہے بیان کرتے ہیں کہ جب میرے بھائی کا انتقال ہوا اور انہیں کفن پہنا دیا گیا اور ایک چادر ان کی نعش پر ڈال دی گئی تو انہوں نے اپنے چہرے سے کپڑا ہٹایا اور سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے، میں نے اپنے رب سے ملاقات کی اور اس نے روح اور ریحان سے میرا استقبال کیا، میرا رب ناراض نہیں تھا، اس نے روح اور ریحان سے میرا استقبال کیا، میرا رب ناراض نہیں تھا، میں نے اپنا معاملہ اتنا آسان پایا جتنا تمہیں گمان بھی نہیں تھا، اس لیے سستی نہ کرو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب سب میرے منتظر ہیں کہ میں ان کے پاس واپس جاؤں۔
یہ کہہ کر وہ گر پڑے گویا وہ کنکری ہوں جو کسی تشت میں گر پڑی ہو۔ ہم نے ان کا جنازہ اٹھایا اور نعش دفن کر دی۔ ایک حدیث میں بنی اسرائیل کے 2 آدمیوں کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ ان دونوں نے آپس میں اخوت کا رشتہ قائم کیا تھا۔ ان میں سے ایک اپنے نفس پر گناہوں کے ذریعے ظلم کرتا تھا اور دوسرا انتہائی عبادت گزار تھا۔ یہ دوسرا شخص اپنے بھائی کو اس سرکشی اور نافرمانی پر زجر و توبیخ کیا کرتا تھا۔ اس کے جواب میں یہ کہتا تھا کہ تو میرا نگراں نہیں ہے، میں جانوں اور میرا خدا جانے، تو میرے معاملات میں دخل نہ دے۔ ایک دن عابد نے اسے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتے ہوئے دیکھ لیا۔ اس بات پر اسے سخت غصہ آیا اور کہنے لگا کہ کم بخت، اللہ تیری مغفرت نہ کرے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے کہ کیا کوئی شخص میری رحمت کو پابند کر سکتا ہے، اس سے میرے بندوں سے روک سکتا ہے؟ پھر گناہ گار بندے سے فرمائیں گے، جا میں نے تجھے بخش دیا، اور عابد سے کہیں گے تو نے اپنے لیے آگ واجب کر لی ہے۔ اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس نے ایسی بات کہی تھی جو دنیا و آخرت میں اس کی ہلاکت کا باعث بن گئی۔ اور یہ ابو داؤد کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔